السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ اگر کہیں کٹ گئی تو آپ پھر بتائیں گے، جو کہ جی کٹنی نہیں چاہیے۔ ویسے میں اور جگہ پہ آیا ہوں صرف اس وجہ سے کہ آج آواز نہ کٹے۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ہم اب شروع کرتے ہیں جی جی سورۃ سر۔ الاعراف، اور اس کی آیت نمبر 26 جو ہے وہ ہم پڑھنے انفال لگے ہیں جی۔ جی سر۔ انفال سورہ، سورہ ہاں جی، سورہ انفال انفال، انفال۔ انفال جو ہے وہ بالکل صحیح ہوگی بات۔ تو اس کی آیت نمبر 26 انشاءاللہ پڑھنے لگے ہیں، اور کل جیسے بتایا تھا کہ ایک آیت تھوڑی پیچھے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور تم اس فتنہ سے بچو یا ڈرو، لَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو لازماً صرف ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا۔ یہ ذرا جملے کے اندر آ جائے گا تو پتہ یہ چلا کہ بھئی جو ظالم لوگ ہیں ان کو اگر ظلم سے نہیں روکتے ہم لوگ، یا کوئی نہیں اپنا معاشرہ روکتا، تو وہ معاشرہ نہ روکنے والے بھی اسی فتنے کا جو نشانہ ہے وہ بن جاتے ہیں۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو۔ جی سر، آپ کا آواز آپ کی نہیں آ رہی سر۔ جی اب آواز میں دوبارہ جوائن کروں؟ نہیں آ گئی سر، آپ آ گئی آواز۔ صحیح آ رہی ہے؟ جی صحیح آ رہی ہے سر۔ اچھا، آیت نمبر 26، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تسلسل سے کہہ رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے اندر جی لفظ جو نئے آ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آیت ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مکہ کے اندر تھے اور بہت تھوڑے تھے اور ان کو تھوڑا ہی کمزور سمجھا جاتا تھا، اس وقت کی بات مطلب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلا رہا ہے کہ وَاذْکُرُوا، ترجمہ کرے ذرا، تم یاد کرو، یاد کرو۔ اور تم یاد کرو اذ انتم قلیل، جی جب تم تھوڑے تھے، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تو مستضعفون ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کمزور بنا دیے گئے، جی کمزور بنا بنا دیے دیے گئے، اور آست ہے تو اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمزور سمجھ لیے گئے فی الارض، زمین میں، جی 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 تو دونوں میں سے کون سا کرنا ہے؟ دونوں ہی، جیسے کل ہم نے کیا تھا فتح کا ترجمہ فیصلہ بھی اور فتح کا ترجمہ فتح بھی، تو آئندہ بھی آئے گا۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے
اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. جی ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے اور تم زمین میں کمزور بنا دیے گئے. مستضعفون، پہلے جو ہم نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے وہ ہے کمزور بنا دیے گئے تھے. یہی پڑھا تھا نا؟ ٹھیک. پہلے ہم نے کیا تھا جی. ہاں جی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دوسرا ترجمہ آپ کے ذہن میں رہے، اور ترجمہ ہم وہی کر رہے ہیں کہ جو پہلے، چونکہ جملہ مجہول ہے تو اس کو مجہول کے طور پر لے لیتے ہیں. تو ترجمہ دوبارہ کریں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، ترجمہ کریں. یاد کرو اور یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تعداد میں تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، اور تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. بنا دیے گئے تھے. اچھا، اب ہم نے کہا کہ کمزور بنا دیے گئے، اس پہ ہم اتفاق کر رہے ہیں، اور سمجھے جاتے تھے بھی ترجمہ اس کا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنے بھی غلام تھے یا دوسرے تھے، ایون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، ان کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں. اپنی پوری کوشش کی انہوں نے کمزور بنانے کی. جی ٹھیک. جی اب یہ تھوڑی سی آواز آ رہی ہے، دیکھیں یہ کہاں سر سے آ رہی پروفیسر ہے. صاحب کے نا وہ کوئی شاید فون آ رہا ہے ان کی طرف سے، وہ وائبریشن کی آواز. اچھا جی. جی تو وہ تھوڑا تخافون ان یتخطفکم الناس. نیا لفظ آ رہا ہے یتخطف. یتخطف کا مطلب ہے اچک لے جائے. وہ ذہب بی والا. جی تو وہاں تو لفظ نہیں آیا تھا یتخطف. جی نہیں. جی اختفاء کا مطلب یہ ہوتا ہے اغوا کر لینا، کسی کو یوں اچک کر لے جانا. تو تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر، اپنے ہماری زبان میں ہے اچک کر نہ لے جائیں. اب نہ کا لفظ ہماری زبان میں ہے، اور اگر یہ کہے کہ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں، اب ہماری زبان میں لفظ نہ کا اضافہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ جی تو ہم اسی اضافے کے ساتھ ہی کرتے ہیں. تو دوبارہ کریں. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. اب کیا کیا اللہ کا انعام، وہ انعام یہ ہے فآواکم. اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس. فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا. اس نے ٹھکانہ دیا. جی. مأوا، ملجا، یہ سارے الفاظ ہماری زبان کے ہیں. تو ویسے پڑھا بھی ہوا ہے فآواکم، تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا. کہاں؟ مدینہ کے اندر. جی یہاں آگے ہے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. اب ایدکم مطلب ہے مدد کی، ہیلپنگ ہینڈ جیسے ہوتا ہے. یہاں ہوگا وَأَيَّدَكُمْ، اور تمہیں قوت دی. اور تمہیں قوت دی. بِنَصْرِهِ کا ترجمہ تو ہمیں آتا ہے اپنی مدد کے ساتھ. اپنی مدد سے. تو ترجمہ بن جائے گا. جی سر پہلے بھی ایدہ اور نصری جو ہے وہ ایک ساتھ آیا تھا، تو ہم نے ایدہ کا ترجمہ تائید کیا تھا. تائید کیا تھا. چلے ٹھیک ہے. اور نہیں وہاں تو تائید آتا اس وجہ سے. تو یہاں یہ ہے اور تمہیں اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت دی. یہ اور اپنے مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی. تائید یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہو اور اس کی بات کو کہنا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. جی. اور اگر قوت دی تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مناسب رہے گا. جی سر. جی پروفیسر صاحب آپ. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو
ترجمہ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ کا ترجمہ پھر کریں مل کے. اور اس نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں طاقت دی. قوت دی اپنی مدد کے ساتھ. اس نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت دی، طاقت دی. تو ہم طاقت کہیں قوت کہیں؟ قوت دی. قوت صحیح ہے. قوت دی. ٹھیک ہے جی. آگے جی یہ دوسرا ہوا. ایک تو یہ تھا کہ تمہیں ٹھکانہ دیا، دوسرا یہ تھا کہ تمہیں اپنی مدد کے ساتھ قوت بھی دی. تیسرا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ آسان ہے بہت. اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق، اور اس نے پاکیزہ چیزوں میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزقا، اب یہ ہے کہ دیا. اب یہاں ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا، ورنہ رزقا بطور فعل کے صرف دیا ہی آتا ہے. اب پاکیزہ چیزیں ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا رزق بے شک بریکٹ میں رکھ لیں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. شکر ادا کرو. تاکہ تم شکر کرو. تو کیسر بھائی آپ ذرا اس کو کہیں گے تشکرون تک. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے. مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے. تَخَافُونَ، اور تم ڈرتے تھے. أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت دی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. الحمدللہ جی. اوپر ذرا کریں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو، لفظ ہے خیانت، تخونو، خیانت، ایمانداری کا الٹ. مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے امانت کے طور پر. مطلب اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے احکامات ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم کیا کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اطیع اللہ و اطیع الرسول، ایسے ہی ہے نا. جی. اب اس کے اندر یہ ہے ایک حکم. اب حکم ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے. تو یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت مت کرو. یہ ترجمہ ہے اس کا لفظی. اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، یہ بہتر ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی خیانت مت کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، یہ زیادہ. بالکل جی. ترجمہ ہماری زبان میں اندر لفظ بے لفظ نہیں ہو سکتا، تو ہم اپنی زبان کا سہارا لیں گے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس نہیں آتا تو صرف رسول آ جاتا ہے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو. مطلب کیا ہے کہ جو کچھ اللہ کے احکامات ہیں اور جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کو منو عن مانو، اس کے اندر کمی نہ کرو کہ جانتے بوجھتے کہ یہ میں نے سن لیا اور اس کے اوپر میں عمل نہ کروں. یہ ہے خیانت. اچھا جی، اب سٹرکچر یہ ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا پہلے پارے کے اندر کہ ولا تلبس الحق، کیا دی تھی وہ، بالباطل وتکتموا، وہاں سٹرکچر پہلی دفعہ آیا تھا. تو ترجمہ کیا تھا وہاں کہ ولا تلبس الحق بالباطل، اور تم باطل کے ساتھ مت ملاؤ. مت ملاؤ. آگے وتکتموا الحق کا ترجمہ کیا کیا تھا؟
اور حق کو مت چھپاؤ۔ ہاں، اور اس لیے کہ دوسرا پہلا والا لا جو ہے وہ تک تمو کے ساتھ بھی آئے گا۔ اب وہی سٹرکچر یہاں ہے، لا تخونو پہلے آیا ہوا ہے اور دوبارہ آ گیا ہے وتخونو اماناتکم، تو یہاں لا لگے گا، معذوف ہے۔ عربی کے اندر سٹرکچر یہی ہے کہ ایک دفعہ لا آ جائے تو آگے جو آتا ہے اس کے ساتھ لا وہ بنتا ہے۔ تو اب دوبارہ کرتے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، مت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ کا ترجمہ اب کریں، اور تم اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو۔ ہاں بس یہ جو مت کا لفظ ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ عربی کے اندر عربی زبان کا اب بھی سٹرکچر یہی ہے اور قرآن مجید سے ہی انہوں نے لیا، الحمدللہ۔ تو تم اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ امانت اور اس کے اندر خیانت یہ کرنا، مطلب ہے کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے معاہدے بتائے ہوئے ہیں، مثلاً معاہدے جتنے بھی ہیں ان کو توڑنا، وہ اللہ کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کلمہ پڑھ کے کیا ہوا ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کرتے۔ اور دنیا کے معاملات جو ہیں حقوق العباد، اس کے اندر بھی اگر کوئی ایسے معاہدے کیے ہوئے ہیں، ایون یہ کہ نکاح بھی ایک معاہدہ ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی معاہدے ہیں ان کو توڑنا اصل میں خیانت ہے۔ اور اگر کوئی امانت رکھتا ہے آپ کے پاس، اس کے اندر بھی تم نے خیانت مت نہیں کرنی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ اور تم جانتے ہو۔ اور تم جانتے ہو۔ جی پروفیسر صاحب اب آپ کی باری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم اسے جانتے ہو۔ ہاں جی، اور آگے جناب آیت نمبر 28 اور رکوع یہاں ختم ہوگا، اور یہ ہے کہ اب اللہ کا اجر اور دنیا، اس کا انسان بھول جاتا ہے کہ وہ مال دولت اولاد اس کے فتنے کے اندر پڑ جاتا ہے یا اس کے پیار کے اندر پڑ جاتا ہے، اللہ کا اجر بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یا وَعْلَمُوا، جان لو اور جان لو اور جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ، آزمائش ہے۔ آزمائش ہیں۔ آزمائش ہے، ٹھیک ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ، اور ترجمہ یہ کریں جی۔ کہ اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ اور یہ کہ بے شک اللہ تعالی عندہ اجر عظیم، اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ الحمدللہ جی ساتھیوں نے سارا ترجمہ اس آیت کا کیا ہے۔ اب جی کیسر بھائی ذرا ترجمہ اس کا کریں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اجر عظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا جی یہ ساتھی ایک میرا خیال ہے وہ انہوں نے مائک ویڈیو شاید اپنا مائک میوٹ کر لیا ہے، اب جی امید ہے ہمیں آواز نہیں آئے گی سر جی۔ اچھا جی اب آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تقوی جو ہے کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر گناہوں سے بچنا،
یہ، اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کیا دے گا چیزیں، 4 چیزیں میرا خیال بنتی ہیں جی۔ تو یا ایھا الذین آمنو پھر آ گیا اے ایمان والو، اے ایمان اے والو، ایمان والو، ہاں جی اب شرط ہے یہ، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اگر اختیار تم کرو، اللہ سے ڈرو، جی دونوں معنی ہیں، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اگر تم اللہ سے ڈرو، تو ہم جو اس کا ترجمہ مسلسل کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ تقوی بچنا بھی ہے، یہاں ڈرو بھی ہے، تقوی اختیار کرو، تو ہم چونکہ تقوی اختیار کرو کر رہے ہیں تو ہم وہ کرنے لگے ہیں۔ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، یہ وقف کر رہا ہوں، یجعل وہ بنا وہ دے بنا گا بنا دے گا وہ بنا دے گا لکم تمہارے تمہارے لیے لیے تمہارے لیے فرقانا، یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، کیا ہے فرقان؟ اچھائی، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والا۔ درمیان فرق، ہاں وہ تمہارے لیے اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والا یا فرق کرنے والی چیز بنا دے گا، کوئی ایسی چیز کہ جس کے اندر آپ کا ذہن خود بخود پتہ چل رہے کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ وہ فعلہمہا فجورہا و تقواہا اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ذہن کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایمان والوں کو اگر تم اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے ضرور ممید کے طور پر ایسا بنا دے گا آٹومیٹیکلی کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے، تمہارے اختیار میں ہوگا کہ تم تقوی ایمان والے ہو تو تم کون سی چیز اختیار کرو گے؟ تقوی، اچھی چیز، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والی چیز تمہارے لیے بنا دے گا، یہ فرقانہ کا ترجمہ کیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے جی؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَيُكَفِّرْ اور وہ دور کر دے گا بچائے گا، اور وہ بچائے گا دور کر دے گا عنکم تم تم سے تم سے سیئاتکم تمہاری برائیوں تمہاری کو۔ برائیاں، تمہاری برائیوں کو، بہت بڑا انعام ہے کہ میں نے برائی کی ہوئی ہو، آپ نے برائی کی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ ہماری برائیاں ان کو دور کر دے، ہے انعام یا نہیں ہے؟ بلا جی شبہ بہت بڑا انعام۔ بہت بڑا انعام ہے جی۔ اور تیسری چیز ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور وہ تمہیں بخش دے بخش دے گا، بخش دے گا۔ اچھا اتنا ہی نہیں ہے، چوتھی بھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو 3 چیزیں ہوئیں کہ ایک تمہارے لیے اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والی چیز بنا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے جی دور کر دے گا۔ جملہ پورا کریں، دور دور کر کر دے گا۔ تیسری چیز، اور وہ تمہیں بخش دے بخش بخش دے دے گا۔ گا۔ بخش دے گا۔ اب اس سے بڑی چیز ہے واللہ ذو الفضل العظیم، ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا وہ مالک ہے۔ فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، یعنی کہ وہ اس سے بڑا بھی کر سکتا ہے۔ ممکن ہے تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ چیزیں مشکل ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، وہ اس سے چاہے تو اور بھی چیزیں دے سکتا ہے۔ جی اپنے پروفیسر صاحب کی باری ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم، تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقانا، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والی، ویکفر، اور دور کر دے گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت کر دے گا، واللہ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ بالکل جی ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب جو آیت آ رہی ہے یہ اس کے بارے میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے اور انہوں نے ساتھیوں کو کہا تھا کہ بھئی اب
بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی ہے، تم آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مدینہ چلتے جاؤ۔ اور جب لوگ جا رہے تھے تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانا ہے، مطلب آخری اشخاص میں سے تھے کہ جن کو حکم مطلب دیا تھا، اس کے بعد بھی باقی رہ گئے تھے کچھ لوگ، لیکن یہ ہے کہ جانے والوں میں سے آخری تقریباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور ادھر مطلب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا، اور ادھر ان کا جو دار الندوہ تھا یا ان کی بیٹھک تھی، کافر لوگ جو تھے وہاں بیٹھ کے اپنی خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ اب وہ تدبیر کیا کر رہے تھے؟ طالب تاریخ کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں اور احادیث کے اندر بھی وہ چیزیں مطلب آتی ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یا پھر ایسا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا ایسا ہے کہ انہیں خود نکال دیا جائے کہ تم ہمارے اس مکہ سے نکل جاؤ۔ یہ تین چیزیں تھیں جو خفیہ طور پر وہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب نکلے تو انہوں نے اللہ کا معجزہ وہاں بھی تھا کہ انہوں نے مٹی لی اور مٹی پھینکی تو سارے بہرحال وہاں موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے راستہ بنایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بلکہ پہلے دوپہر کو بتا چکے تھے حضرت بکر کو، اپنے اپنی اونٹیوں پر، اور یہ وہاں سے غار ثور میں پہنچے۔ تو وہ واقعہ یہاں اس آیت نمبر 30 کے اندر آ رہا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، پہلے تو اتنا ہی کریں، وَإِذْ يَمْكُرُ، اور جب وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ ہاں جی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، فعل تو وہ واحد ہوتا ہے، یمکرو ایک ہے، اصل میں اس کے معنی ہے وہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا اگر اس کو الگ سے لیں گے۔ لیکن ہمیشہ بتایا کہ جملہ فعلیہ کا جو پہلا اسم ہے وہ واحد آتا ہے، تو اس کا دیکھنا ہوتا ہے کہ فاعل کون لوگ ہیں۔ وہ فاعل ہے الذین کفروا، جمع، تو اس کے معنی کیا ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے کفر کیا۔ تو اب ترجمہ بنے گا کہ اور یاد کرو جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے بکا، تیرے بارے میں۔ اب وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا کہتا ہے، تو وہ سمجھ لائے تو اب ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تیرے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ ویسے ترجمہ اگر اعلیٰ ہوتا تو وہ خلاف بھی شاید ہو سکتا تھا، تو یہاں زیادہ بہتر یہ ہے کہ تیرے بارے میں۔ تو ترجمہ کریں گا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تیرے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ خفیہ تدبیر کر رہے تھے کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ۔ اب یہاں میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے لِيُثْبِتُوكَ جمع دینا، پڑھا ہے نا پہلے، لِيُثَبِّتَ أَقْدَامَهُمْ، تاکہ ان کے قدموں کو جما دے۔ اسی سے یہ بنا لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ وہ تجھے قید کر دے۔ یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ جمانے کا مطلب کیا ہوگا؟ قید کر لیں، قید کر دیں جی۔ او یقتلوک، یہ آتا ہے آپ کو، یا تجھے قتل کر دیں، او یخرجوک، یا وہ تجھے نکال دیں، یا تجھے نکال دیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ وہ تدبیر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ وَيَمْكُرُونَ،
وہ بھی اور انہوں نے خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی کر رہے خفیہ تھے۔ تدبیر کر رہا تھا. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا. تو واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالی خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین ہے. بہتر ہے۔ یہ جو سٹرکچر ہے نا، خیر ال، شدید ال، آگے اگر آ جاتا ہے اس میں فاعل زیادہ تو اس کا ترجمہ بہترین مطلب خیر کا آ جاتا ہے، شدید ترین آ جاتا ہے شدید کا. تو واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ اور خفیہ اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین ہے. بہتر ہے۔ بہترین ہے. اب یہ ترجمہ کریں ذرا اس آیت نمبر 30 کا، اور باری ہے میرا خیال ہے اگر میں کہوں آپ کیا جی نام سر۔ ہے؟ غلام جی صاحب، ساتھی کریں آپ، جی آپ کریں چشتی صاحب. جی غلام یا صفر صاحب کا ایھا جاتا، غلام صفر صاحب اگلی کریں گے. جی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان نیچے والو. نہیں نیچے نہیں والی اگلی آیت وَإِذْ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ وَإِذْ الَّذِينَ يَمْكُرُ كَفَرُوا، بِكَ الَّذِينَ، اور جب کفرو کو شامل کفروا، کافر تمہارے خلاف خفیہ تدبیر کر رہے تھے، لیثبتوک، کہ تجھے قید کر دیں، او یقتلوک، تاکہ وہ تجھے چلو تاکہ وہ تجھے کہ وہ قید تجھے کر قید دیں، او یقتلوک، یا تجھے وہ قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تجھے وہ نکال دیں، اور وَيَمْكُرُونَ، یخرجوک. جی یخرجوک، یا تجھے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ، وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے، بہترین میں نے بہترین کہا ہے۔ تھا، تو خیر ہی ہوگا، لیکن ترجمہ اس کا جو عربی سٹرکچر ہے اس میں سپرلیٹو آ جاتی ہے. جی اخیر آ نہیں سکتا ماکرین، تو خیر الماکرین ان میں سے بہترین ہے. آگے جی اوپر ذرا کریں، ذرا میں آسانی ہو جائے، ٹائم 7 منٹ رہ گئے ہیں. جی آگے جی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. یہ جی کافروں کے بارے میں ہے کہ بھائی انشاءاللہ ترجمہ آپ کریں گے. میں آج کم پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں، آپ سے ذرا زیادہ محنت کروانے لگا ہوں. تو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اور جب تو ان پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے. تلاوت کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی نہیں، تُتْلَى کا مطلب ہے تلاوت کی جاتی ہیں، کی جاتی ہے، جو اپنا ہے نا تم مجہول نہیں ہے، کرتے، اور مجہول. جی مجہول ہے. آیاتنا ہماری آیات، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، قالو، اذا کی وجہ سے قالو، وہ تو کہتے وہ ہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قد سمعنا، بے بے شک شک ہم نے بے سنا، شک ہم نے سن لیا. سنا، بے شک ہم نے سن لیا. اب آگے جو بات کہتے ہیں وہ غلط ہے. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا، یقیناً ہم کہہ دیں، مثل ھذا، اس جیسی، اس جیسی بات. اس جیسی بریکٹ میں آیات کر لے. ان ھذا الا، اب ان کا ترجمہ کیا ہوگا یہاں اللہ کی وجہ سے؟ نہیں، نہیں. تو ان ھذا نہیں ہے یہ، یہ الا مگر، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے. اب ایسے قصے. اساطیر جو ہے نا ترجمہ کہانیاں، قصے کہانیاں یاد رکھیے گا، لیکن اساطیر آج اور بھی سیکھ لیتے ہیں. ساتور توئے کے ساتھ، اور اساطیر اساطیر مطلب وہ کہانیاں ہوتی ہیں کہ جو بے ترتیب لکھی جائے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. مسئلہ ہے
کہ ہم جو کو تاریخی چیزیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ ہے کہ پیچھے سے وہ بات بتا رہا ہوتا ہے اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی قوم کی وہ کچھ حصہ اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، دوسرا پہ دوسرا حصہ جوڑ دیتا ہے، تیسری جگہ پہ آ گیا تو وہ تیسرا حصہ جوڑ دیتا ہے۔ مثلا تخلیق آدم ہے، اب یہ کتنی دفعہ آیا قرآن مجید کے اندر؟ 6 یا 7 دفعہ آیا۔ اب کسی جگہ تخلیق آدم کا تھوڑا سا حصہ ہے، کسی تخلیق آدم کا دوسرا حصہ ہے، تو یہ جو ربط ہوتا ہے اس کو اساطیر کہتے ہیں۔ تو ہم کہانیاں کہہ رہے ہیں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تو ایسے ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں جی، کیسر بھائی ذرا کیجیے گا اساطیر الاولین تک۔ وَإِذْ تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تلاوت کی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے سن لیا، وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور کہہ دیں اس جیسی بات، ان ہاذا، نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ جی اب وقت 3 منٹ ہے اور ہم نے ایک آیت انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ آج ہی پڑھا ہے امطر علینا، وہ ماتارا پڑھا تھا نا، جی تو آگے جی بارش وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو جب انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ان کان ھذا هو الحق من عندک، ان کان ھذا، اگر یہ ہے هو الحق، وہی سچ، من عندک، تیرے پاس سے۔ اب دوبارہ دیکھیے گا، اور یاد کرو جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہی حق ہے تیرے پاس سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ عذاب، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تیرے پاس سے نہیں ہے، لہذا تو اگر ہے تو ہمارے اوپر بارش کر۔ اب اللہ تک کا تو یہ ہے کہ اپنا طریقہ کار ہے، چاہے تو وہ کرے چاہے تو نہ کرے۔ اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ جی اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے جی پروفیسر صاحب کریں گے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق، اگر یہی حق ہے، من عندک، تیری طرف سے، فامطر، تو برسا، علینا، ہم پر، حجارتن، پتھر، من السماء، آسمان سے، اوئتنا، یا لے آ، بعذاب علیم، دردناک عذاب۔ جی یا ویسے تو یہ ہے کہ اتنا بھی آیا ہے تو لے آ، جی دردناک عذاب لے آئی، میرا خیال کہا جی۔ اچھا جی اب غلام سرور بھائی پڑھیں گے، اختتام کریں گے 32 پر جی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے اللہم، اللہ کو لمبا کریں، اللہم، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق، اگر یہ حق ہے من عندک، تیری طرف سے، بلکہ کر لیں اگر یہ بھی حق ہے تیرے رب تیرے پاس سے، اگر یہ حق ہے تیرے پاس سے، فَأَمْطِرْ، ہوا کا ترجمہ نہیں ہو رہا، اگر یا تو کر لیں یہی، تو پھر اس کے اندر ہوا کا ترجمہ ہو جائے گا اگر جی، یہی حق ورنہ ہے، یہ ہے کہ اگر یہ وہی حق ہے جو تیری طرف سے ہے، ہم کا ترجمہ کر رہے ہیں اگر یہی حق ہے تیرے پاس سے، یہی حق ہے تیرے پاس سے یا تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ